بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسما کمل, کلاس 10th یونٹ نمبر 1. کوشچن آنسرز ہیں آپ کے پیج نمبر 8 پہ. آپ کے بک ایکسرسائز والے جو کوشچنز ہیں پہلے ہم انہیں آنسر کریں گے. اس کے بعد جو باکس کوشچنز ہیں جو بک کی ٹیکسٹ میں اسٹوری کے بیچ میں آپ کو باکس میں کچھ کوشچن سائڈ پہ ملتے ہیں وہ بھی ہم اس کے بعد کریں گے. انہیں بھی ہمیں بالکل اسکپ نہیں کرنا, وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ انہیں ان امپورٹنٹ کر کے اسکپ کر دو گے تو بعد میں پیپر میں جب آپ بیٹھو گے تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. آپ کو لگے گا کہ پیپر ان سین ہے کیونکہ آپ نے وہ کوسچن چھوڑ دیے تھے. اس لیے ہم نے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی, ہم سارا ہی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ہم اس طرح سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان لگے. آپ جتنا اسٹڈیز کو انجوائے کرو گے, ایزی وے میں لے کے چلو گے, اتنا ہی آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ مارکس اچیو کر سکو گے. تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے کوسچن میں سے ہی آپ کا آنسر بن جائے. مینس ہاف اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے کوسچن کی جائے اور ہاف اسٹیٹمنٹ آپ کو مزید یاد کرنی پڑے. آپ کا یہ 2 نمبر کا سوال ہے. آپ کو ٹوٹل آپ کو 8 یعنی کہ 8 سوال ملیں گے. ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے اور ایچ جو کوسچن ہے اس کے مارکس ہیں 2 یعنی کہ 5 کوسچنز ہیں. 2 نمبر کے حساب سے آپ کے 10 نمبر کے یہ کوسچن آنسرز ہوں گے. تو اب 2 نمبر کا سوال ہے اگر, تو اس پہ آپ کو ظاہر ہے محنت بھی اسی کے اکارڈنگ کرنی ہے. اگر 15 نمبر کا آپ کا ایسے ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگ اس پہ محنت کرنی ہے. تو اب یہ 2 نمبر کے سوال پہ ہم اسی کے مطابق تھوڑی سی محنت کریں گے. ٹھیک ہے, ایزی وے میں ہم کریں گے انشاءاللہ اور پرفیکٹ آنسر دیں گے اور بہت ایزی طریقے سے ہمارا یہ کوسچن آنسرز ہو جائیں گے. 2 نمبر کے لیے اب آپ نے لینتھ کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ اتنی زیادہ شارٹ نہ ہو کہ 10th گریڈ کے اکارڈنگ بہت شارٹ لگے, اور اس کی لینتھ بہت زیادہ لانگ نہ ہو کہ 2 نمبر کا سوال ہے اور آپ کی اس میں سے اتنی زیادہ مسٹیکس ہو جائیں کہ سارے نمبر جو ہیں وہ مسٹیکس میں ہی کٹ جائیں. پہلا سوال ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو پہلے 2 کوسچنز میں بتا دوں گی کہ کس طرح سے میں نے کیا ہے, کوسچنز میں سے آنسر کس طرح بنایا ہے. باقی آپ خود ہی نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے کوسچن کی اسٹیٹمنٹ کے اندر سے یہ آنسر بن رہا ہے. آپ کے پاس کاپی موجود ہونا بہت ضروری ہے اور پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسکرین پہ میں بھی آپ کو کچھ ورڈز نظر نہ آ رہے ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دوں گی, اسپیلنگس بول دوں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھ بھی لو. پینسل اور کاپی آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی, پیج نمبر 8 ہمارا بک ایکسرسائز نمبر ہے C. تو آنسر دی فالوئنگ کوسچنس. آپ کا نمبر 1 کوسچن ہے, ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دی مورل, اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. جی, اخلاقی, روحانی یا جو ایک سماجی شعبہ زندگی ہے اس میں کس طرح سے لوگ پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے پیچھے سے پڑھا ہوا ہے وہی بس ہم نے لکھ دینا ہے. اور کس طرح سے لکھنا ہے کہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو, کوسچن میں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہاؤ کین کو آپ سکپ کر دو بیچ میں سے, تو کین کو آپ اٹھا کے پیپل کے آگے لے آؤ. پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دی مورل, اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. یہاں تک آپ کی کوسچن کی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. آگے اب آپ لکھ لیجئے, بائی سیکنگ, SEEKING, by seeking light from the message, MESSAGE, and guidance, GUIDANCE, from the رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائف. کس طرح سے پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج سے ہم ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ایک گائیڈنس لے کے, ہم نے پڑھا بھی تھا, لے کے ہم پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں. کوسچن نمبر 2 ہے آپ کا, ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ. ہاں جی, کس طرح سے ہائی جو نوبل آئیڈیلز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے تھے. دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم set high
and noble ideals through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. अपनी जो प्रैक्टिकल आप सल्लम की जो एग्जांपल्स आपने दी लोगों के, आप वहाँ से हाई और नोबल आइडियल्स आप ले लो. कहाँ से हाई नोबल आइडियल्स मिली? आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से. मैं रिपीट कर देती हूँ आंसर. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम set high and noble, N-O-B-L-E, noble ideals through T-H-R-O-U-G-H his practical examples for all mankind to follow in every field of life. जी. Question number 3. How were people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice even before his नबूवत? जी, आपके रसूल की नबूवत से भी पहले लोग किस तरह से आपके इंसाफ से इम्प्रेस थे? The people of Makkah were convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice even before his nabuwat. यहाँ तक आपका क्वेश्चन से आ रहा है. As he proved it practically. Practically, practically, that no one could be more just than 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 the messenger 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 of Allah. They were convinced CONVINCED especially SPECIALLY especially of his justice when he resolved the issue of setting 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 black stone. किस तरह से जब आप सल्लम ने हजर अस्वद को की तनसीब का मसला हल किया था, तो वहाँ से ही काफिर जो थे आपको आपके जो इंसाफ के फ़ैन हो गए थे कि उन्होंने किस तरह से आप सल्लम ने इस तरह से रिज़ोल्व किया इस इशू को कि एक जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट था उससे बच गए थे वो लोग. जी, आपका क्वेश्चन नंबर 4. What standards of justice did the Rasul sallallahu practice as head of the state of Medina? हाँ जी, कौन सी आपकी जो स्टैंडर्ड्स थे जस्टिस के, इंसाफ के, जो आप सल्लम ने मदीना के जो स्टेट थी उसके हेड की हैसियत से आपने उन पे अमल किया? As the head of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. इन सब चीज़ों से बालातर हो के आप सल्लम ने फ़ैसले किए थे. क्या स्टैंडर्ड था आप सल्लम की प्रैक्टिस का? क्या स्टैंडर्ड था? क्या आपने जो स्टैंडर्ड्स थे स्टेट के हेड की हैसियत से वो ये थे कि
کلر، کریڈ، رنگ، نسل، نسب ان سب سے بالا تر ہو کہ ایک برابری کے اصول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے فیصلے کیے تھے. Question 5. What made the non-Muslims bring their suits to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نان مسلمس تھے اپنے مقدمات کیوں لے کے آتے تھے، کیا وجہ تھی؟ جی، the justice of رسول صلی اللہ علیہ وسلم made the non-Muslims bring their suits to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم for solutions. SOLUTIONS. He صلی اللہ علیہ وسلم also decided the cases in accordance with the law of non-Muslims. جی، کیا وجہ تھی کہ جو نان مسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے اپنے کیسز؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جو نان مسلمس تھے ان کے رول کو لے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے. اس طرح سے ان کا اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ مضبوط ہو گیا. جی، یہاں پہ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا کہ ان اکارڈنس ود یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، فریز تھی یہ ان اکارڈنس ود، یہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے. Question number 6. How does the Holy Quran describe the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے؟ ابھی پیچھے بک میں بھی اس کا آنسر موجود ہے، آپ دیکھ لیں، سن بھی لیں. The Holy Quran describes the personality of the Rasul, peace be upon him, in the following words. مندرجہ ذیل ورڈس میں قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے. کیا ورڈز ہیں وہ؟ انورٹڈ کاما سٹارٹ ہو گیا ہمارے. indeed, 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 in the Rasul, peace be upon him, of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day. جی، آپ یہاں پہ آپ کا ٹیکسٹ کے کوسچن آنسر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم باکس کوسچن آنسر سٹارٹ کرتے ہیں.